اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ ذمہ داران جماعت، عیسائیوں اور میرے سامنے تشریف فرما نوجوان اور بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذمے جو عنوان دیا گیا ہے، مجھے جو حکم ہوا ہے، بہت مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے حب رسول اور اس کے تقاضے یا نوجوان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا کیا تعلق ہے اور یہ کیسے قابل عمل آتا ہے، اس سے متعلق کچھ چیزیں آپ تمام کے گوش و گزار کروں گا۔ قرآن مجید میں اور فلسفہ قرآن میں یہ جو آیت میں نے آپ تمام کے سامنے پڑھی ہے، امت مسلمہ اور امت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ دو امتیں ایسی گزری ہیں جن کو لے کر کے قرآن مجید نے ہمیشہ سے تقابل کیا ہے، کمپیئر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے پاس کتاب آئی تھی، ان کو ایک امت دی گئی اور اس امت کا کتاب و نبی کے ساتھ کیا رویہ تھا، قرآن مجید نے اس پر بھی بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور اسی بات کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے امت مسلمہ کو اور یہود و نصارہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس سے متعلق سورہ اعراف کی جو ہے یہ آیت ہے۔ ظاہر ہے نبی کا مقام کہاں ہے، نبی کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں ہے، اور آپ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ کلمہ شہادت ہم کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے، لیکن کلمہ شہادت کا ادا کر لینا اور اللہ کے رسول کو نبی مان لینا، کیا یہ ہمارے ایمانیات کے تقاضے کو پورا کرتا ہے؟ کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ تو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے کہ اس کے چار بنیادی تقاضے ہیں، چار چیزیں ہیں جو اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہود و نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، الذین یتبعون رسول النبی الامی، کہ وہ جب رسول نبی امی آ جائے تو اس کی اتباع تم کیسے کرو گے، اس سے متعلق یہ ہدایت ہے، اور انڈائریکٹلی یہ خطاب ہم سے بھی ہے۔ تو فرمایا گیا پہلی چیز جو ہے فالذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لائیں، یہ پہلا تقاضا ہے۔ نبی وہ کڑی ہے جو توحید کی واقفیت ہم کو کرواتی ہے، نبی وہ کڑی ہے جو غائب سے ہم کو جوڑتی ہے، نبی وہ کڑی ہے دنیا میں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا وجود موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَعَزَّرُوهُ، دوسری اہم چیز ایمان کے بعد یہ ہوتی ہے کہ اس کا آنر کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کے بارے میں وہ فلسفہ احترام اور اخلاق کا برتا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور سیرت رسول کے کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں جہاں صحابہ کو یہ ڈسپلن کیا گیا، صحابہ کو یہ بتایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے گفتگو کریں گے، کیسے خطاب کریں گے، ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اگر 40 سال بہت قریبی دوستی اگر کسی سے کسی کی رہی ہو تو ایک بے تکلفانہ تعلقات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، آپ کے بہت قریبی دوست ہیں، بہت قریبی دوست، اور وہ بے تکلفانہ تعلقات سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ لیکن 40 سال یہ دوستی چلی، اور 40 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی تو 40 سال کے بعد جب حضرت ابوبکر ایمان لے آئے تو پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کبھی بھی صدیقی کے خطاب سے نہیں نوازا، آپ کو صدیقی کہہ کر نہیں پکارا۔ جب بھی آپ سے مخاطب ہوئے سیدنا ابوبکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ یہ جو بنیادی شفٹ ہے، یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے انسانی ذہن کا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو
چیز فرمائی گئی ہے احترام کے ساتھ، احترام کے بعد ہے وَنَصَرُوهُ، تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی مدد کریں، وَنَصَرُوهُ، اور فرمایا گیا کہ پھر آخری جو ہے وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو نور اس پر نازل ہوا ہے اس کی آپ اتباع کریں، وہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی ہم اتباع کریں۔ تو حب رسول سے متعلق ظاہر ہے کئی واقعات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اور میرے پاس وقت بھی بہت تھوڑا سا ہے، لیکن سیرت اور صحابہ کی زندگی سے کچھ بہت مختصر واقعات آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ لوں گا، اور ان واقعات کو میں نے 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ ہم سیکھتے ہیں تو اس سے کوئی بنیادی سمری یا میسج ہم لیتے ہیں۔ جو پہلے واقعات ہیں ان کا جو میسج جو ہم سمجھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ دلیری، بہادری اور کریج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ کئی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ طائف جو ہے ایک مشہور شہر رہا، طائف کا ایک واقعہ ہم بہت بارہا سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اللہ کے رسول جاتے ہیں اور تمام واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایک واقعہ طائف کا فتح مکہ کے بعد ہے جس کو عام طور پر کم بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمان پورے عروج پر ہیں، فتح مکہ ہو جاتی، مسلمان مکے میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین نصیب کر دیتا ہے، اور یہ فتح مبین نصیب ہو جانے کے بعد طائف کی جو ٹرائبز ہیں، طائف کی جو قبیلے ہیں، حوازن اور ثقیف، یہ حملے کی تیاری کرتے ہیں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ یہ لارجسٹ آرمی تھی، سب سے بڑی فوج جو مسلمانوں کے اگینسٹ میں جمع کی گئی، خندق سے بھی بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو لے کر فوری طائف کوچ کرتے ہیں۔ طائف کی جغرافی ایسی ہے کہ وہ ایک ماؤنٹن سٹی ہے، ریسورٹ سٹی، آپ جائیں تو بہت سارے پہاڑوں کے درمیان سے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ بہت اندیشہ تھا کہ فوج جب جائے گی، لوگ جب جائیں گے تو ایمبوش کیا جائے گا گریلا وارفیئر کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کر بڑھتے ہیں، اور وہ فوج جس نے ابھی فتح مکہ حاصل کی، وہ صحابہ جنہوں نے پوری قربانیاں دے کر جو ہے اب مکے پر بھی فتح حاصل کر لیے، اس گروہ کو لے کر چلیں۔ اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی جا رہے ہیں تو ایمبوش کیا جاتا ہے، گھات لگائی جاتی، اور گھات لگا کر جس طرح سے جو ہے چاروں طرف سے پہاڑ کے تیر جو چلتے ہیں تو مانو تیروں کی جو ہے ایک بارش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت عباس ہیں اور سفیان ابن حارث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھیر لیتے ہیں، لیکن جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فوج، پورے صحابہ اچانک اس واقعے کے نتیجے میں بدکتے ہیں اور واپس دوڑنے لگتے ہیں۔ صحابہ میں جو ہے سراسنگی پھیل جاتی، وہ صحابہ جنہوں نے ابھی فتح مکہ حاصل کیا، چاروں طرف سے جو ہے جان کو خطرہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے کھڑے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول رک جائیے، اللہ کے رسول رک جائیے۔ اللہ کے رسول اپنے گھوڑے پر جو ہے بالکل آگے جا رہے ہیں، بے خوف اس معاملے میں اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، پوری فوج بھاگ رہی ہے پیچھے۔ آپ اس منظر کو یاد رکھیے اور اس پر تھوڑا سا ذہن ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں، اللہ کے رسول آواز لگائیے اپنے صحابہ، یہ عاشق رسول ہے، فوری دوڑے چلے آئیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں اور اللہ کے رسول صرف ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اہل سمورہ واپس آؤ۔ اہل سمورہ دراصل میں اس درخت کا نام تھا جہاں پر بیت الرضوان کی گئی تھی، جہاں پر یہ بیعت لی گئی تھی کہ ہم نہتے ہیں، ہم تمام جگہ سے جو ہے آج کارڈن آف کر دیے گئے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جمے رہیں گے۔
یہ بیت رضوان کی وہ جگہ ہے جو جھاڑ ہے اس کو سمورہ کا نام دیا گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اہل سمورہ واپس آؤ. اہل سمورہ جو ہے جیسے ہی صحابہ جو ہے اس بات کو سنتے ہیں, جیسے ہی صحابہ اس پکار کو سنتے ہیں, حضرت عباس کہتے ہیں کہ صحابہ اس طرح سے دوڑ کر واپس آئے جس طرح سے جو ہے بچھڑی ہوئی گائے اپنے بچے کی آواز اور صدا پر واپس آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو محبت اور اس کا تقاضا ہے, وہ آپ کی زندگی میں گہرائی سے, آپ کی زندگی کو گہرائی سے سمجھنے پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اور ظاہر ہے اس شجاعت اور دلیری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی تھی, صحابہ کی وہ تربیت بھی ہمارے سامنے. اس کی بس ایک مثال بھر میں دے کر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے لے کر چلوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیرت رسول کے دو عظیم واقعات, دو عظیم شخصیات ہیں. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بارہ ہم ان کے واقعات کو جو ہے وہ سنتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, جب مسلمانوں پر مکے میں بہت مشکل دور تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں کی, کئی افراد سے متعلق دعا کی, لیکن دو افراد ایسے ہیں جنہوں نے بہت قریبی وقت میں اسلام قبول کیا. ایک حضرت حمزہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ کا جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں, اور آپ کی خلافت کا دور آیا, آپ کی خلافت میں پھر وہ آخری وقت بھی آیا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھرا مارا گیا اور آپ بستر میں مرگ پر تھے اور پھر آپ شہید ہوئے. لوگ عیادت کے لیے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے پہنچے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب عیادت کے لیے پہنچے تو حضرت عمر جو ہے وہ لیٹے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے اس منظر کو دیکھ نہیں پاتے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے, جو صحابہ وہاں کھڑے ہیں, ان سے کہتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جب سے یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ہم نے عزت اور وقار سے اپنی گردنوں کو اونچا رکھا ہے. جس دن سے یہ اسلام میں آئے ہیں اسلام کو عزت و وقار انہوں نے دیا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو لقب ملا ہے فاروق, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کب دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب مکہ میں حالات بہت شدید تھے اور یہ دو حضرات اسلام قبول کیا اور اسلام لے آئے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اجتماعی طور پر حرم میں نماز ادا کی جائے, حرم میں نماز ادا کی جائے. حرم میں نماز ادا کرنے کے لیے سیدنا عمر, صحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جاتے ہیں. صحابہ کو جو ہے دو صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے. ایک صف کی جو نگہبانی ہے, صف میں نماز ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. صف کی جو نگہبانی ہے, ایک صف کی نگہبانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں, اور دوسری صف کی نگہبانی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. جب نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت اللہ آپ جو ہیں آج سے الفاروق ہیں, آپ نے جو ہے آج حق و باطل کو الگ کر کے بتا دیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو دلیری اور یہ جو شجاعت ہے, یہ جو بہادری ہے, یہ جو حوصلہ ہے, یہ حوصلے سے نبی کا کردار بھرپور ہے. اور اس حوصلے کی اور اس ہمت کی آج امت مسلمہ اور اس کے نوجوانوں کو سخت ضرورت ہے. اور یہ حوصلہ کیسے ہوتا ہے, کیسے بنایا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا میں بس ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات اور اپنی جگہ لے لوں گا. ظاہر ہے نہ صرف آپ حوصلے والے آپ ایک فگر تھے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے, ہم کہتے ہیں آپ رحمت للعالمین تھے, تمام عالمین کے لیے رحمت, اور ہمارا اس بات پر جو ہے وہ ایمان ہے.
میں بس ایک واقعہ اور ایک شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بنو مصطلق جو ہے، غزوہ احد کے بعد ایک بہت اہم معرکہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب منافقین جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے، اور اس میں منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ سر فہرست تھا۔ اس موقع سے کئی واقعات ہوئے، 2-3 واقعات ہیں۔ واقعات کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو صرف اتنا اشاروں میں کہتا چلوں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے جب 2 نوجوان ٹینیجرز لڑ پڑے پانی کے معاملے پر، تو اس نے آگ بھڑکانی چاہی، مسلمانوں کو اندر سے جو ہے اس نے توڑنا چاہا، اور اس نے وہ جملے ادا کیے، وہ توہین بھرے جملے ادا کیے۔ اس نے کہا کہ اب جو ہے جو عزت والے ہیں وہ جب مدینہ جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال کر باہر کریں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کتا ہے، اس کو آپ کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو اور یہ آپ ہی کو بھونکتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آتی ہے، تمام واقعات آتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کو بلایا جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی کو بلایا جاتا ہے تو قسمیں کھانی شروع کرتا ہے۔ ارے اللہ کے رسول، میں نے کب کہا؟ آپ جو ہے یہ بچے کی بات میں آ گئے، اس کی بات آپ نے سن لی۔ بہرحال وہ کہہ کر چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ سورہ منافقون نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت جو ہے بتا دیتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کس نے کیا کہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے، میں جو ہے اس منافق کا جو ہے کام تمام کر دیتا ہوں۔ اس نے اب تمام چیزیں کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ عمر مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہتے پھریں کہ محمد جو ہے اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا پھرتا ہے۔ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب غزوے کے بعد جب کارواں واپس آتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے اور پورا واقعہ ہوتا ہے، سورہ نور نازل ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول، پورے تفصیلی واقعات ہیں۔ لیکن جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا ہے وہ مومن کامل ہے۔ باپ سے متعلق جب یہ بات اس کو معلوم ہوتی تو باپ سے کہتا ہے کہ جب تک اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے مدینے میں داخل ہونے کی، یہاں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا بل احسن صحبتہ، تم اپنے باپ کے ساتھ احسن سلوک کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے قربان جائیے نبی رحمت پر۔ عبداللہ ابن ابی کچھ سال کے بعد انتقال کر جاتا ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو بیٹا آتا ہے۔ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے اللہ کے رسول آپ کا یہ جو اوڑا ہوا امامہ ہے، ثوب ہے، یہ دیجئے نماز جنازہ پڑھائیے، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین آتے ہیں اس منافق کی، وہ شخص جس نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی اس کا کفن بنایا جاتا ہے عبداللہ ابن ابی کی۔ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا رحمت للعالمین، واقعہ ہوتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی منافق کا جو ہے آپ نماز جنازہ پڑھائیں، اب یہ کام آپ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے نبی رحمت، اور یہ نبی رحمت کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کئی واقعات ملتے ہیں، کئی سبق ملتے ہیں، اور سب سے اہم سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا رخ اور زندگی کا مقصد وہ کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کے تقاضے کو کس طرح سے اختیار کیا جاتا ہے۔ تاریخ جو ہے اسلام کی اتنی روشن ہے اور اتنی بھرپور ہے کہ امت مسلمہ کے یہ جو نوجوان ہیں آج خاص طور پر اس ملک کے جو حالات ہیں، یہ ملک کے حالات اس رخ پر ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں آپ کو جو ہے ایک نفرت کے ماحول میں چھیڑتے رہیں اور اچکاتے رہیں۔
آپ کو جو ہے ایجیٹیٹ کرتے رہیں اور اسی میں جو ہے آپ کو جو ہے بالکل ڈبا کر رکھتے ہیں۔ لیکن دو جو خصوصیتیں جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بحیثیت حب رسول کے یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو حوصلہ ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ ان حالات کو سہارنے کے لیے حوصلہ مندی انتہائی ضروری ہے۔ جس کے پاس حوصلہ ہوگا وہ ان حالات کو سہار سکے گا۔ اور دوسرا، انتہا درجے کی اپنے قلب میں محبت پیدا کر لیجیے۔ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے محبت سے اپنے قلب کو بھر دیجیے، اس طرح سے جس طرح سے محبت آپ کے نبی انسانوں سے کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو اچیو کریں گے تب زمانہ جو ہے ہمارے لیے آتر رہے گا، ہمارے لیے ویٹنگ میں کھڑا رہے گا۔ علامہ اقبال کی اس مشہور نظم سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم اور خاص نوجوانوں کے لیے، اس کا نام ہے زمانہ۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں کہا کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہر معنی۔ اللہ کے رسول علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو تھا یعنی جو ماضی تھا وہ آج نہیں ہے، آج جو میں اور آپ ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہر معنی۔ یہی سب سے دنیا کا معنی خیز جملہ ہے۔ ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ زمانہ اسی کو سلام کرتا ہے جس کا سورج اگتا ہے، اور سورج کو اگانے کے لیے قلب میں محبت اور دل میں حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو یہ حوصلہ اور یہ محبت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔